اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یعلمون ہے، یعلمون فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے علمہ۔ علمہ اس نے جانا، اس نے جانا، ہی نیو۔ یعلم he knows۔ لا یعلم he does not know، he does not know۔ یعلم کو پلورل بنائیں گے، یعلمون ہو جائے گا۔ یعلمون کا معنی ہو گیا وہ سب جانتے ہیں۔ جب اس یعلمون کو لا لگائیں گے، لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے ہیں۔ الذین کا معنی ہے جو لوگ۔ اس طرح یہاں تک ہمارا معنی بنے گا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، those who do not know، who do not know۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے جاہل لوگ۔ قال they said، انہوں، قال he said، he said۔ جب قال کے ساتھ الذین لگے گا تو اس کا معنی بن جائے گا جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا۔ جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا۔ کہا، قال، کہا۔ جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں جاہل کس کو بتایا گیا ہے۔ جاہل مکہ کے لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ جاہل وہ یہودی اور نصرانی لوگ ہیں جو علم ہونے کے باوجود جاہل ہی رہے۔ وہ بھی لا یعلمون کے زمرے میں آئیں گے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ جاہل لوگوں نے کہا
لولا یکلمنا اللہ، یہاں یکلم جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اور نا جو ہے نا آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اللہ جو ہے اللہ فاعل ہے۔ اس طرح کیا معنی بنے گا؟ یکلم کہاں سے آیا ہے؟ یکلم آیا ہے کلم سے، کلم، اس نے بات کی، یکلم، یکلم، وہ بات کرتا ہے۔ یکلم یکلم میں پروناؤن تبھی استعمال ہو جائے گا جب فاعل سینٹنس میں نہیں ہوگا۔ ادھر فاعل سینٹنس میں ہے، اب وہ نہیں استعمال ہو جائے گا، اب فاعل استعمال ہو جائے گا۔ یکلم اللہ، اللہ بات کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے نہ ہم سے۔ اللہ باتیں کرتا ہے ہم سے۔ یکلم اللہ ہونا، اللہ ہم سے بات کرتے ہیں یا کریں گے، دو ٹینس ہیں اس میں۔ جب اس پر لا آئے گا تو لا کے معنی سے لا نہیں کا معنی دیتا ہے۔ لا یکلم اللہ، اللہ ہم سے بات نہیں کرتے۔ جب لو آئے گا تو یہ لو لا ایک دوسرا معنی بناتا ہے۔ لو جو ہے یہ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور لولا جو ہے یہ معنی بناتا ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں، لولا، وائی ناٹ، وائی ناٹ۔ لولا کسی کام کو کرنے کے لیے فاعل کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ لولا جو ہے یہ حرف و تحزیز ہے، اس کو دوسرا معنی ہم دیتے ہیں حرف و تحزیز۔ حرف و تحزیز، لولا جو ہے یہ حرف و تحزیز ہے۔ ابھارنا، حرف و تحزیز کا معنی ہے ابھارنا، کسی کام کے لیے
کام کے کرنے کے لیے کس کو ابھارے گا؟ یہ ابھارے گا اس سینٹنس میں جو فاعل ہے اس کو دعوت دیتا ہے کسی کام کو کرنے کی۔ یہاں لولا یکلمنا اللہ ہو، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں؟ جاہل لوگ قال الذین یعلمون، جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ او یا تأتینا آیتن، تاتی فعل مضارع ہے اور فعل جو ہے یہ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ اچھا، فعل جو ہے یہ فعل تم کا معنی دیتا ہے۔ آیا کہاں سے؟ یہ آتا سے آیا ہے۔ آتا، ہی کیم، مضارع اس کا ہو گیا یاتی، یاتی، ہی کمز، تاتی، یو کم، تاتی، یو کم۔ دوسرا تاتی ہے شی کمز۔ ہمارے پاس تاتی دو ہیں، ایک کا معنی بنتا ہے یو اور دوسرا کا معنی بنتا ہے شی۔ ایک میں یو فاعل سبجیکٹ بنتا ہے، دوسرے میں شی سبجیکٹ بنتا ہے۔ مؤنث کب سبجیکٹ بنے گا وہ تو ہمیں سینٹنس بتاتا ہے۔ جب اس میں تاتی آ گیا، یہ تاتی ہمیں دیکھنا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ اس کے بعد جو فاعل آیا ہے وہ آیتن ہے۔ یہ آیتن جو ہے یہ فاعل آیا ہے۔ آیتن کے لاسٹ پر گولتا ہے، لہذا فاعل مؤنث ہے۔ جب فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ یہ فعل مضارع ہے لہذا یہ بھی مؤنث آئے گا۔ اور جو نا ہے when the pronoun joins a verb it becomes object، یہ تو آبجیکٹ ہے۔ آیتن کا معنی ہے معجزہ۔
آیتن کا معنی ہے معجزہ، تاتی کا معنی ہو گیا آنا، نا کا معنی ہو گیا ہمارے پاس۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے تاتینا معجزہ آیا نہ ہمارے پاس۔ اب اس کے ساتھ یہ لولا جڑیں گے، کیوں نہیں؟ لولا تاتینا آیتن، کیوں نہیں کوئی معجزہ ہمارے پاس آیا، کیوں نہیں کوئی معجزہ ہمارے پاس آیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ جاہل لوگ کہتے ہیں، جاہل لوگوں میں یہود بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، اور عرب کے مشرک بھی آتے ہیں۔ لولا یکلمنا اللہ آیا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یا کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ رب فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک اسی طرح کذالک کا حرف جر ہے، ذالک اسم مجرور ہے، دونوں کو جار مجرور بولتے ہیں۔ معنی میں اس کا معنی آتا ہے کذالک اسی طرح۔ قال said الذین جو لوگ، من قبلہم، من حرف جر ہے، قبل مجرور ہے، وہو مضاف، ہم مضاف الیہ۔ من قبلہم اس سے پہلے، جو لوگ اس سے پہلے آئے ہیں، ان مشرکین سے پہلے آئے ہیں، قال they said کذالک اسی طرح، مثل قولہم، مثل مفعول بھی ہے، قال کا وہو مضاف، قول مضاف الیہ، ہم مضاف الیہ، مثل قولہم ان جیسا،
ان جیسا قول. اسی طرح ان جیسا قول ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے اس دنیا میں آئے. جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، اللہ کوئی معجزہ ہمیں کیوں نہیں لاتا ہے. یہی باتیں اس سے پہلے جو دنیا میں لوگ آئے تھے انہوں نے یہی باتیں کہی ہیں. تشابہت قلوبہم. تشابہ ایک جیسے ہونا. تشابہ ورب ہے. تشابہ یہ ورب ہے تفاعل کے پیٹرن پر. اس کا لفظی معنی ہو گیا وہ ایک جیسا ہوا. ڈویل اس کا آئے گا تشابہ، پلورل آئے گا تشابہ، مؤنث آئے گا تشابہت. وہ ایک جیسی ہو گئی. She became similar. یہاں قلوب چونکہ پلورل ہے، فاعل ہے، اور جو یہ قلوب ہے جمع مؤنث تصور کیا جاتا ہے، اس وجہ سے فاعل بھی مؤنث آیا ہے، فعل بھی مؤنث آیا ہے. تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. گویا کہ جو جاہل لوگ ہیں اور جو وہ لوگ ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان دونوں کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. اس کے بعد رب فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون. قد ماضی میں جب استعمال ہو جائے گا تو شورلی اور سٹنلی کے معنی میں آئے گا. بینا فعل ہے، بینا اس نے واضح کیا. اب اس کو ہم تھوڑا گردان بنائیں گے. بینا
بینا بینو مونس آئے گا بینت بینتا اب جو یہ آئے گا یہی بینا یہاں آئے گا بینا اور اس کے ساتھ حنہ کا نون مل جائے گا. جب یہ نون اس کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو جزم ملے گی. قد بینا لکم الآیات لقوم یوقنون. بینا اس نے واضح کیا. He explained. بینا یہاں نا فاعل ہے سبجیکٹ ہے اور بینا فعل ہے. قد جو ہے یہ جب ماضی پر آتا ہے تو معنی میں شورٹی پیدا کرتا ہے. یقیناً 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 ہم نے واضح کر دیا. قد بینا الآیات ہم نے آیات کو واضح بیان کیا. لقوم جار مجرور قوم کے لیے. کس قوم کے لیے؟ یوقنون جو یقین رکھتی ہے. یوقنون یقین رکھتی ہے. بلیورس ہم نے آیات کو واضح طور پر اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے بیان کیے ہیں. یہاں آیات کا معنی ہے معجزہ بھی ہے. اس سلسلے میں سارا قرآن تو معجزہ ہے اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. مگر سب سے بڑا شاہکار معجزہ جو ہے وہ خود قرآن شریف ہے جس میں وضاحت کے ساتھ یقین کرنے والے قوم کے لیے ہدایات دیے گئے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.